اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جس طرح ہم پچھلے کئی ماہ سے دن رات یہ محنت کر رہے ہیں کہ امت کے اندر یہ شعور اجاگر ہو کہ ہماری کامیابی جو ہے وہ لمبے چوڑے وظائف کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری کامیابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنتوں کے اندر ہے، مبارک طریقوں کے اندر ہے۔ یا اگر ہم وظائف پڑھنے کے حریص بھی ہیں تو ہماری کامیابی انہی وظائف کے اندر ہے جو وظائف اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائے ہیں۔ جب سے اس موضوع پہ میں کلام کر رہا ہوں تو جس بھی رجت کے مریض کو ہم چھیڑتے ہیں یا پکڑتے ہیں یا اپنی زبان میں کہہ لیں ہم گھسیٹتے ہیں، تو وہ بچنے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے جو رستہ اختیار کرتا ہے یا پہلو بچاتا ہے، وہ یہ کہہ کر بچا لیتا ہے کہ حضرت صاحب میں نے تو یہ وظائف خیر و برکت کے لیے پڑھے تھے۔ واللہ عالم وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ بولتا ہے، انہ علیم بذات الصدور، دلوں کے بھید تو اللہ جانتا ہے۔ اب ایک شخص یہ کہہ کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے کہ حضرت صاحب میں نے وظائف کسی کو مارنے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیے تھے، میں نے جو وظائف پڑھے ہیں وہ محض کس لیے پڑھے ہیں؟ خیر و برکت کے لیے، ثواب کے لیے۔ تو آج اللہ والو جو میں عمل بتا رہا ہوں اس طبقے کو سامنے رکھ کے کہ جو کہتا ہے کہ ہم نے محض یہ وظائف پڑھے یا یہ ہم صورتیں پڑھتے ہیں یا ہم یہ دعائیں پڑھتے ہیں یا ہم اپنے پیر کے بتائے ہوئے کوئی کلیے پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، تو کس لیے پڑھتے ہیں؟ ثواب کے لیے۔ تو میں ان کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ کو ثواب ہی چاہیے تو وہ اعمال کرو جو تمہارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہیں۔ وہ اعمال محفوظ بھی ہیں، ان کی رجت بھی نہیں ہوگی اور آپ کو نفع بھی ہوگا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اعمال کرو گے اللہ بھی راضی ہو جائے گا اور اللہ کا رسول بھی راضی ہو جائے گا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو جب اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ بھی راضی اور اللہ کا رسول بھی راضی۔ تو وہ تمام حضرات جو اوراد و وظائف کرتے ہیں اور محض ثواب کے لیے کرتے ہیں، ان کے لیے میں 2 اعمال بتا رہا ہوں۔ کتنے اعمال؟ 2۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پہ وقت کتنا لگتا ہے۔ پہلی بات آپ نے یہ معلوم کرنی، اور دوسری بات جب میں وہ عمل بتاؤں گا تو آپ نے یہ معلوم کرنی ہے کہ وقت کتنا لگا اور مل کیا رہا ہے، مل کیا رہا ہے۔ پھر اپنے اندر جھانکنا ہے کہ جو صبح سے لے کے شام تک میں پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں اس سے کیا مل رہا ہے، اس سے کیا مل رہا ہے۔ جب اللہ والو نماز پڑھ لی، کیا کیا؟ نماز پڑھ لی، یعنی آپ نے فرض نماز پڑھ لی، آپ نے سلام پھیر دیا، نماز سے باہر نکل آئے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث پاک کو روایت کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے سلام پھیرنے کے بعد ایک بار کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ کو ایک بار پڑھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو نماز کے اندر کمی رہ گئی ہے اللہ اس کمی کو دور کر کے نماز کا پورا اجر و ثواب عطا فرما دے گا۔ مجھے بتاؤ کہ کسی پیر کے بتائے ہوئے وظیفے یہ نفع دے سکتے ہیں؟ اور اس سے پہلے میں نے یہ بات کہی تھی کہ جو عمل میں بتاؤں گا اس کا وقت بھی آپ نے نوٹ کرنا ہے۔ میں نے سلام پھیرا، دونوں طرف میں نماز سے نکل آیا تو سلام پھیرتے ہی میں نے کہا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ والو اس پہ کتنا وقت لگا؟ 5 سیکنڈ بھی نہیں لگے، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے۔ ایک عمل۔ دوسرا عمل،
پہلے نماز میں جب سلام پھیرا یعنی نماز سے نکل آئے تو پہلے یہ کلمات پڑھیں، یعنی یہ آیات مبارکہ سورہ صفات کی آخری 3 پڑھیں ایک بار، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کے بعد بسم اللہ شریف کے ساتھ ایک بار آیت الکرسی پڑھیں۔ کیا کریں؟ ایک بار آیت الکرسی۔ مولا علی نے اس حدیث پاک کو روایت کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہر فرض نماز کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھی، ادھر سے روح نکلے گی، اگلے ہی پل جنت میں ہوگی۔ اب مجھے بتاؤ، اب میں عمل کرتا ہوں، اپنی گھڑیوں پہ دیکھو، پھر گھڑیوں پہ دیکھنے کے بعد اپنے اندر جھانکو، کو شرمندگی ہوئی ہے کہ ثواب کے نام پہ اپنے گھر تباہ کر لیے، اپنی نسلیں تباہ کر لیں، غلط وظائف کر کر کے رجت کا شکار ہو گئے، جوان بیٹیاں گھر بیٹھی ہیں، کوئی رشتہ پوچھنے والا نہیں ہے، جوان بچے پڑھ کے ہاتھ میں ڈگریاں لے کے بیٹھے ہیں، کوئی ان کو رشتہ دینے کے لیے، کوئی ان کو نوکری دینے کے لیے، کوئی ان کو کاروبار دینے کے لیے راضی نہیں ہے، خود بیماریوں کا گڑھ بن گئے، جو مال تھا اجڑ گیا، جس سے لینا ہے وہ دیتے نہیں ہیں، جن کا دینا ہے وہ جان نہیں چھوڑتے۔ کیا کما لیا آپ نے نبی کی زندگی کو چھوڑ کے؟ اب آپ نے سلام پھیرا، آپ نے پڑھا سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا يعوده حفظهما وهو العلی العظیم۔ اب یہ کل جو وقت لگا ہے سلام تمام انبیاء علیہ السلام پہ اور اللہ کی پاکی کبریائی کو بیان کرنے اور آیت الکرسی پڑھنے پہ جو کل وقت لگا ہے، میں نے آرام سے پڑھ کے آپ کو ڈیمو دی ہے، 20 سیکنڈ لگے ہیں۔ کتنے لگے ہیں؟ 20 سیکنڈ۔ اللہ والو، ہم نے نبی علیہ السلام کی سنت کو 20 سیکنڈ نہ دیے اور 2 گھنٹے کے لمبے لمبے وظیفے کیے، اور اللہ نے پھر لمبائی ڈال دیا، اللہ نے پھر لمبائی ڈال دیا، پھر ہر کام ہی لمبا ہو گیا۔ بیٹیوں کے رشتے ہیں تو لمبے ہو گئے، کاروبار ہے تو لمبا ہو گیا، بیماری آ گئی تو لمبی ہو گئی، جو تکلیف آ گئی پھر لمبی ہو گئی۔ کیوں؟ اللہ روٹھ گیا کہ اپنے بنائے ہوئے وظائف پہ تجھے بڑا مان ہے، میرے نبی کے طریقے پہ تجھے مان نہیں ہے۔ تو 1 کروڑ بار بھی آیت الکرسی پڑھ، کتنی بار؟ 1 کروڑ بھی، میری بارگاہ میں وہ اس کا مقام نہیں ہے۔ بس ایک بار واللیل کے زلفوں والا جو ہے اپنی زبان اقدس سے جو نکال دے، جو طریقہ تجھے عطا کر دے، جب ویسے تو پڑھے گا تو ایک بار بھی پڑھ لے گا، میں 1 کروڑ کے برابر قبول کر لوں گا۔ بات آیت الکرسی کی نہیں ہے، بات یار کے سجن کی رضا کی ہے، بات محبوب کی رضا کی ہے۔ تو اللہ والو، ہمیں یہ نقطہ سمجھ نہیں آیا۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ 1 بار پڑھیں گے تو کم ثواب ہوگا، 100 بار پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ہوگا۔ بھائی 100 بار میں تیری مرضی ہے، 1 بار میں اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ کی رضا محبوب کی سنت کے اندر ہے۔ تو نے بات کو سمجھا ہی نہیں، تو نے نقطہ سمجھا ہی نہیں، اپنا وقت بھی برباد کیا، اپنی نسلوں کو بھی برباد کیا۔ تو اللہ والو، آج یہ میں نے موتی آپ کو دیا ہے، مسنون عمل ہے یہ۔ ہر نماز کے بعد 1 بار سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ اور 1 بار بسم اللہ شریف کے ساتھ آیت الکرسی۔ اللہ والو، یہ جب عمل کر لو گے، ایک پہلے میں نے حدیث پاک پہلے بیان کر دی، جو نماز کے اندر کمی رہ گئی ہے اللہ وہ بھی کمی نکال دے گا، پورا اجر و ثواب دے گا۔ پھر کیا ہوگا کہ آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان میں انتقال ہو جاتا ہے، مرگ ہو جاتی ہے، موت آ جاتی ہے، سیدھے جنت میں بغیر حساب کے، ٹاپ و ٹاپ، نان سٹاپ، کوئی پیسنجر والا کنسیپٹ نہیں ہے، تصور نہیں ہے، ٹاپ و ٹاپ 1 قدم اٹھاؤ گے تو جنت کے اندر۔ بات سمجھ آئے؟ پھر ایک نماز سے دوسری نماز تک 70,000 فرشتے تیری حفاظت کے لیے مامور ہوں گے۔ تو ایک جن پکڑتے پکڑتے پاگل ہو گیا، ایک جن کو تابع کرتے کرتے تو پاگل ہو گیا۔
اللہ کہتا ہے تو ایک بار آیت الکرسی میرے محبوب کے طریقے پہ پڑھ، 70,000 ملائکہ تیری حفاظت کے لیے لگا دوں گا۔ اللہ والو، ایک فرشتہ جہاں جنات کی طاقت کی انتہا ہو جاتی ہے، ایک ادنا فرشتے کی طاقت کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ فرشتے، 70,000 کا مطلب 70 نہیں ہے، 70,000 کا مطلب ہے کئی ہزار فرشتے تیری حفاظت پہ ہوں گے۔ تو اللہ والو، فرشتہ تو ایک ہی کافی، ہمارے ساتھ ایک گن مین ہو تو کافی نہیں، 2-4 ہوں تو بہت ہی ٹوٹے کا بھی ہو گیا اور کافی بھی ہو گئے۔ اللہ کہتا ہے کئی فرشتے تیرے ساتھ تیری حفاظت کے لیے ہوں گے۔ رات عشاء کی نماز کے بعد تو آیت الکرسی ایک بار پڑھ لے گا تو صبح تک 70,000 فرشتے تیری حفاظت کے لیے ہوں گے، اور ایک فرشتہ ساری رات تیرے سرہانے یوں ہاتھ باندھ کے کھڑا رہے گا کہ کوئی کتا بلا ادھر نہ آئے۔ یہ اللہ سے پناہ مانگ کے سویا ہے، اور اللہ نے مجھے اس کا چوکیدار بنا کے بیچا ہے۔ اب اس کمرے میں یا اس کے پاس کوئی کتا بلا نہیں آ سکتا۔ اس طرح صبح پڑھ لی ہے تو 70,000 فرشتے شام تک جو تیری حفاظت پہ معمور ہوں گے۔ ہر نماز سے دوسری نماز، تو یوں 5 نمازوں کے بعد اب جب اپنی عادت بنا لو گے تو اللہ والو نظر بد سے بچو گے، جادو سے بچو گے، کالی نظر کے وار سے بچو گے، حسرت کے وار سے بچو گے، اور لا علاج بیماریوں سے بچو گے۔ لا علاج بیماریاں، جن بیماریوں کے ٹیسٹ جو ہے وہ سمجھ نہیں آتے، جب بھی ٹیسٹ کرواؤ، اچھی سی اچھی لیبارٹری میں ٹیسٹ کرواؤ، وہ نیگیٹو آتے ہیں، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں آتی، بیماری ڈائگنوز نہیں ہوتی، کوئی اس کی تشخیص نہیں ہو پاتی۔ تو ایسی تمام بیماریاں جو لا علاج ہوتی ہیں، یعنی جو سمجھ نہیں آتی، یہ بیماریاں کون سی ہوتی ہیں؟ جناتی بیماریاں، شیطانی بیماریاں، جن کو عام زبان میں ہم روحانی بیماریاں بھی کہہ دیتے ہیں، حقیقت میں یہ جناتی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو اللہ جب یہ آیت الکرسی اور سورہ صفات کی تمام انبیاء علیہ السلام پہ یہ سلام بھیجتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ لا علاج بیماریوں سے بچو گے۔ آخری بات، ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک عمل بتایا رات کا، اس عمل کے اندر ایک ذیلی عمل تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ حمیرہ رات سونے سے پہلے تمام انبیاء علیہ السلام کو اپنا شفیع بنا کے سویا کر، شفاعت کرنے والا بنا کے سویا کر۔ تو لمبی روایت ہے، اس میں سے میں اپنے کام کا ایک نقطہ نکال رہا ہوں صرف۔ تو اما عائشہ نے عرض کی، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کے فارغ ہو گئے، نماز پڑھ کے فارغ ہو گئے، تو آپ نے، ماں نے عرض کی، اماں جی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، تمام انبیاء علیہ السلام کو میں کیسے شفیع بنا لوں؟ تو وہاں اس موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ موتی دیا کہ رات سونے سے پہلے اگر تو ایک بار یہ پڑھ لے گی، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، تو میرے سمیت تمام سابقہ انبیاء علیہ السلام تیرے شفیع ہوں گے، تیری شفاعت کرنے والے ہوں گے۔ تو اللہ والو، جو دوسرے نفع جو میں پہلے بتا چکا ہوں وہ الگ ہیں۔ جب ہر نماز کے بعد سورہ صفات کی آخری 3 آیات پڑھو گے، اللہ کے نبی کی بھی اور تمام اللہ کے مقربین کی بھی شفاعت نصیب ہوگی، کیونکہ تم سب کو یاد کر رہے ہو، بس سلام علی المرسلین، تمام مرسلین پہ سلام بھیج رہے ہو۔ تم ان کو اس دنیا میں 50-60 سال نہیں بھولے، قیامت کی گھڑی میں وہ تجھے نہیں بھولیں گے۔ یہاں تم نہ بھولو، آگے وہ تمہیں نہیں بھولیں گے۔ تو اللہ والو، یہ تمام نفع آپ کو صرف 20 سیکنڈ میں ملیں گے۔ کتنے میں ملیں گے؟ 20 سیکنڈ میں ملیں گے۔ اس لیے وہ تمام حضرات جو لمبے لمبے وظائف کرتے ہیں یا مسنون وظائف کے نام پہ بے تحاشا دعائیں پڑھتے ہیں، بعد میں انہی دعاؤں سے، انہی وظائف سے رجت کا شکار ہو رہے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا۔ کیونکہ مسنون وظائف کے نام پہ لوگ جو بیمار ہو رہے ہیں، ان کا تعلق روحانیت سے ہرگز نہیں ہے۔ انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ مسنون اذکار کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم نے ساری دعائیں پڑھنی ہیں، ہم نے اتنی پڑھنی ہے جتنی پچا سکتے ہیں۔ یہ نقطہ انہیں سمجھ نہیں آیا۔ موٹی موٹی کتابیں آج کل چھپ گئی ہوئی ہیں آرٹ پیپر کے اوپر، وہ جیب میں ڈالی ہوئی ہیں، بس وہ پڑھتے رہتے ہیں، دوسروں پہ وہ تنقید کرتے ہیں، وظیفے پڑھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، اپنے بابوں کے وظیفے پڑھتے ہیں، اپنے بزرگوں کے وظیفے پڑھتے ہیں۔ وہ بات یہاں تک ان کی ٹھیک ہوتی ہے تو آپ کیڑے کام لگ گئے ہو؟ وہ بھی بیمار ہو رہے ہیں
تو جو ڈنگے سیدھے وظیفے پیروں کے کر دیں وہ بھی بیمار ہو رہے. اب یہ جو مسنون اذکار کر کے بیمار ہو رہے ہیں، اس پہ پہلے بھی میں بیان کر چکا ہوں، یہ اس لیے ہو رہے ہیں کہ اللہ والو میری گنجائش ہے 1 گلاس دودھ ہضم کرنے کی، تو میں اگر رات کو 10 گلاس دودھ کے پی لوں گا تو کیا میں پچا لوں گا؟ تو بے نہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے یا منسوب جو اذکار جن کو مسنون اذکار آپ کہتے ہیں، ان میں سے اتنے کریں، تھوڑے کریں، ہمیشہ کریں، تھوڑے کریں، ہمیشہ کریں، تاکہ جتنے آپ ہضم کر سکتے ہیں. جب آپ اپنی روح کو حد سے زیادہ کھلاؤ گے، پلاؤ گے، ذکر کرواؤ گے، تو روح جو ہے وہ توانا ہونے کی بجائے وہ جو ہے وہ بیمار ہونا شروع ہو جائے گی، وہ رجد کا شکار ہو جائے گی. ہر وظیفے کا اپنا رنگ ہے، اپنا نور ہے، اپنا رنگ ہے، اپنا نور ہے. اب میں نے اللہ والو عمل آپ حضرات کو بتایا ہے. نماز کے بعد کوئی بھی نماز پڑھیں 5 میں سے، تو آپ نے 20 سیکنڈ کا عمل کرنا ہے سورہ صفات کی آخری 3 آیات مبارکہ اور 1 بار آیت الکرسی. اس کے بعد آپ 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. اللہ والو اس سے زیادہ اس دور میں مسنون اذکار کی ضرورت نہیں. بس 5 نمازوں میں جو مسنون اذکار آپ نے کرنے ہیں، جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں، تو میں نے آپ کو ایک روڈ میپ، ایک پیکج بنا کے دے دیا ہے، جو اس دور میں آپ بیمار بھی ہیں، سفر میں ہیں، حضر میں ہیں، جہاں بھی ہیں، چھٹی نہیں ہوگی اور آپ بیمار بھی نہیں ہوں گے. جتنا کرو گے اتنا پچا بھی لو گے. کتنے کرو گے؟ سورہ صفات کی آخری 3 آیات، 1 بار آیت الکرسی، 3 بار قل هو اللہ احد، 3 بار قل اعوذ برب الفلق، 3 بار قل اعوذ برب الناس. خلاص، اس سے اوپر ایک بھی نہیں کرنا، بس ایک بھی نہیں کرنا. جب چل پھر رہے ہوں، جوتے پہن لیں، یاد آ گیا تسبیح فاطمہ کرنا چاہتے ہو، عادت بنی ہوئی ہے، کر لو. رات کو 1 بار کر لو، ہر نماز کے بعد بھی کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کر لو ٹھیک ہے، اس کو بھی شامل کر لو آپ کے اوپر، لیکن مزید نہیں. فجر میں بھی یہ کرنے ہیں، ظہر میں بھی یہی کرنے ہیں، عصر میں بھی یہ کرنے ہیں، مغرب میں بھی یہ کرنے ہیں، اور عشاء میں بھی. اب فجر اور عشاء میں 2 اعمال مسنون اور میں ڈال رہا ہوں، وہ کریں گے تو یہ مکمل مسنون اذکار سارے دن کے آپ کے پاس آ جائیں گے. اور وہ حضرات جو بار بار مسنون اذکار پوچھتے ہیں ان کو بھی شافی جواب مل جائے گا. اب ہم نے کون سے اذکار مسنون اپنے لیے منتخب کیے ہیں؟ سورہ صفات کی 3 آیات، آیت الکرسی، تینوں آخری کل 3 بار. خلاص. فجر میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے، اللہم اجرنی من النار 7 بار، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم 7 بار. بس یہی دونوں دعائیں بعد نماز مغرب بھی آئیں گی. جو پہلے میں نے اعمال بتائے ہیں وہ 5 نمازوں میں چلیں گے. تہجد اگر پڑھتے ہیں تو انہی میں بھی وہ چلیں گے، اشراق پڑھتے ہیں اس میں بھی وہی چلیں گے، چاشت پڑھتے ہیں اس میں بھی چلیں گے. سمجھ آئی بات کی؟ تو یہ اتنے ہی رکھنے ہیں. تو ہم نے بات کی ہے فرض نمازوں کی، نفلی نمازوں کی ہم نے بات نہیں کی. تو جو فرض نمازیں ہیں ان میں جو بنیادی مسنون اذکار ہیں وہ صرف اتنے ہم نے رکھنے ہیں اس دور میں. سورہ صفات کی آخری 3 آیات، آیت الکرسی، آخری 3 کل 3 بار. فجر اور مغرب میں 2 دعاؤں کا اضافہ کریں گے، اللہم اجرنی من النار اور حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اللہ بولو جس نے جتنے میں نے مسنون اذکار مختصر کر کے آج کے دور کے مطابق آپ کو بنا کے دیے ہیں، اتنے کر لو اور ہمیشہ کرو اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کہ عمل تھوڑا ہو مسلسل ہو. کبھی رجت نہیں ہوگی، کسی مسنون وظیفے سے عمل سے نقصان نہیں ہوگا، بلکہ نفع ہی نفع ہوگا. اب بقیہ سارا دن کملی والے پہ درود پڑھو، رات سونے سے پہلے 1-2 تسمیہ استغفار کی کرو، اور فجر کے بعد قرآن کی تلاوت کرو، 2 رکوع 4 رکوع 6 رکوع. اور بقیہ وقت اللہ والو وظائف نہیں، حضور پہ درود پڑھتے پڑھتے اللہ کا ذکر کرتے کرتے دنیا کماؤ، رزق حلال کماؤ، لوگوں کی جیبیں نہیں کاٹو. صرف وظائف سے کام نہیں بنتا. کل بھی میں نے امت کو جوڑا ہے اپنے چینل کے اوپر، میں نے بے عزت کیا اچھی طرح ان کو. ہر دوسرا بندہ اٹھتا حضرت صاحب
فلسطین والوں کے لیے کریں، فلسطین والوں کے لیے کوئی عمل کروائیں، فلاں دعا کرائیں، فلاں کروائیں. میں کہا لالا دعاواں نہ کام نہیں بندہ، تلوار اٹھان نہ کام بندہ ہے. تمہاری مت ماری گئی ہے. اللہ کے نبی نے چاند جو ہے وہ زمین پہ کھڑے ہو کے 2 ٹکڑے کر دیا، لیکن جب ابو جہل کو 2 ٹکڑے کرنا تھا تو بدر جانا پڑا تھا. تمہیں نبی کی سنت بھول گئی ہے. تو جب ہم کوئی وہ کچھ کر ہی نہیں رہے تو بس دعا تو پھر ہر بندہ ہی کر رہا ہے. ہم تو دعا کرتے ہیں. میں نے تو جمعرات کو بھی دعا کرائی کہ اللہ بغیرتوں کو غیرت عطا فرما، ان بغیرت مسلمانوں کو غیرت عطا فرما. اس میں ہم بھی شامل ہیں، حاکم بھی شامل ہیں. تو اللہ والو حاکم ہمارا عکس ہیں. اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ ہم تیار ہیں، حکمران نہیں ہیں. بھائی جیسے تم ہو ویسے تمہارے حکمران ہیں. ہمارے اعمال ٹھیک نہیں ہیں تو ہم ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتے. نہ اللہ ہماری دعائیں ان کے حق میں قبول کر رہا ہے، نہ کبھی کی ہیں. تاریخ میں نے پوری لکھی ہے، اس پوسٹ کے اوپر پوری تاریخ لکھی ہے موٹی موٹی کر کے. نہ پہلے کبھی قبول ہوئی ہیں. آج توبہ کر لو، اللہ دعائیں بھی قبول کرے گا. اللہ مدد پہنچانے کے اللہ رستے جو ہے وہ بھی کھول کے دکھائے گا. وہ رستے کھول کے بھی اللہ دکھائے گا. تو اللہ دعا اور دعا یہ دونوں چیزیں ہیں. تو اس لیے رزق حلال کماؤ، اس کے لیے صحیح کرو، کوشش کرو. یہ نہیں ہے بس گھر بیٹھ کے وظیفے کیے جاؤ ہمارے کام بن جائیں گے. یہ اللہ کی ترتیب، اللہ کی سنت کے خلاف ہے. اللہ کی ترتیب اور اللہ کی سنت کے خلاف ہے. یہ تو طریقہ ہی نہیں ہے. جنہوں نے یہ طریقہ بنایا ہے وہ خود بھی گمراہ اور کئی لوگوں کو وہ گمراہ کرنے کا ذریعہ بنے. اب انہی کی اللہ والوں بات کو پکڑ کے ایک صاحب جو آج کل کہتے ہیں کہ بابے تک کوئی شے ہی نہیں ہے، اب اس بندے نے چیلنج کیا ہوا ہے اولیاء اللہ کو، جی قیامت تک کا وقت ہے، اگر یہ اتنی کرنی والے ہیں تو کسی بچے کا ختنہ کر کے دکھائیں. کیا کر کے دکھائیں؟ ختنہ کر کے. تو بھائی جو کہتے ہیں نظر مار کے ختنہ کر لینے ہیں ان کو جا کے کرواؤ. میں تو خود سکھا رہا ہوں کہ میرے نبی نے زمین پہ کھڑے ہو کے چاند 2 ٹکڑے کر دیا. چاند 2 ٹکڑے کر دیا. لیکن جب ابو جہل کو 2 ٹکڑے کرنا تھا میرے رب نے کہا محبوب گل ایتھے نہیں بننی، گل بدر جا کے بننی ہے. گل بدر جا کے بننی ہے. تو ہم تو بات کہتے ہیں کہ جو ظاہریت ہے اس کے پہلے اسباب اختیار کرو، پھر اللہ کرو، اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی. تو اس لیے اللہ والوں دیکھو جب ہم نے رستہ غلط اختیار کیا تو اس موصوف کو بھی اللہ نے گمراہ کر دیا. آگے وہ لاکھوں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے. اولیاء اللہ کی محبت جو ہے وہ کھرچ کے نوجوان نسل کے دل سے نکال رہا ہے. ایک نہیں نظر مار کے انج کر دے رہا ہے، ایک ختنہ کر کے دکھا. بھائی یہ ظاہریت ہے، کوئی روحانی معاملہ نہیں ہے. یہ روحانی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں اب یہاں بات آگئی، میں عرض کر دیتا ہوں کسی کی اصلاح ہو جائے. ایپیلیپسی ہے، مرگی ہے. ایک مرگی کی وجہ کیا ہے؟ دورے جو پڑتے ہیں، ہاتھ مڑ جاتے ہیں، آنکھیں اوپر چڑھ جاتی ہیں. ایک مرگی ہے کہ آپ کا بدنی مسئلہ ہے. کیا ہے؟ بدنی مسئلہ. ایک مرگی ہوتی ہے جو جناتی ہوتی ہے، دورے پڑتے ہیں. اب حضرات نے دیکھا کہ الحمدللہ جب سے اللہ پاک یہ کام لے رہا ہے کوئی ایک مریض ایسا نہیں ہے کہ جو جناتی مرگی والا آیا ہو اور اس کے بعد اس کو دورہ پڑ گیا. اللہ شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیتے ہیں. اب کیا ہے کہ وہ جنات کی وجہ سے وہ روحانی معاملہ تھا وہ ہٹا دیا، بچہ ٹھیک ہو گیا یا مریض ٹھیک ہو گیا. اب ایک بندے کی مرگی کیا ہے؟ بدنی مسئلہ ہے. تو اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا؟ علاج. ساتھ اللہ بھی کرو، اللہ سے مدد بھی مانگو، ساتھ علاج. ختنہ کروانا بدنی مسئلہ ہے، یہ روحانی مسئلہ نہیں ہے. تو لوگوں جب پیری مریدی کو، روحانیت کو صحیح طرح امت کے سامنے نہ رکھا گیا، جھوٹی کرامتیں بیان کی گئی، پھر ایسے لچے لفنگوں بد زبانوں کے ہاتھ میں فکرے چڑھ گئے. انہوں نے کیا کیا کہ اولیاء اللہ کی محبت کو کھرچنے کے لیے اپنی صلاحیتیں لگا دی. بھائی کس ولی اللہ نے کہا ہے کہ ایسی نظر مار کے ختنہ کر دینے؟ کس نے یہ بات کہی ہے؟ جب میں بارہا دوہرا چکا ہوں کہ میرے نبی کی یہ شان ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، سورج ڈھلا ہوا، غروب ہوا، پھر طلوع ہو گیا. کون سا معجزہ ہے
کہ جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ظہور پذیر جو وہ نہیں ہوا. رب کیا فرماتا ہے؟ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برہان کیا ہے؟ اے لوگوں ہم نے تمہارے پاس برہان بھیجا ہے، نشانی بھیجی ہے. تو برہان کے معنی ہے سراپا معجزہ. آپ ایک معجزے کی بات کرتے ہو، لیکن جب بات آئی ہے جہاد کی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ بدر جانا پڑے گا، خندق کھودنی پڑے گی، احد جانا پڑے گا، احد جانا پڑے گا. ساتھ دعا بھی کریں گے اور ساتھ اللہ سے مانگے. تو یہ ساری باتیں میں نے تربیت کی اللہ والوں اس لیے کہی ہیں کہ سارا تقیہ وظائف پہ نہیں کرنا، کوئی اپنے ہاتھ نال بھی ہل جول کرنی ہے. لیس الانسان الا ما سعى، انسان کے لیے اتنا ہی ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی. روحانی کوشش بھی کرو اور جسمانی کوشش بھی کرو. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس خوبصورت پیارے پیارے عمل کی، ان مسنون اعمال کی اللہ مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے، مجھے بھی اجازت ہے، اس عمل کرنے کی اجازت ہے. مسنون وظائف کی کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی. ضرور کریں، جو میں نے پیکج بنا کے دیا ہے اس کی میں اجازت دے رہا ہوں. باقی مسنون اذکار کی کون اجازت دینے والا؟ وہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے اور اللہ کی رضا ہے ان کے اندر. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ